خواتین و حضرات، بچوں، السلام علیکم۔ میں آج یہاں پر جو باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ اس وجہ سے اختصار کر لوں گا کیونکہ ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے اور مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہے، مگر کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر شیریں مزاری کا مشکور ہوں کہ جتنی محنت کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں، جس فیلڈ میں بھی جائیں تو ہیومن رائٹس کے اندر بلز لانے میں، ایکٹس بنانے میں، لیجسلیشن کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی شی از اے گریٹ ایسٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ آئی وش ہر گڈ لک۔ یہ جاری رکھیں۔ اور اون عباس پپی صاحب، آپ نے جو محنت کی وہ کار خیر بھی ہے، ایک بہت بڑا کار خیر ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں پر تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا شکریہ۔ جو ڈسیبلڈ کے حوالے سے یا اسپیشل پیپل کے حوالے سے، پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کے حوالے سے ایک ٹرمینالوجی کا ذکر ہے جس کے اندر انٹرنیشنلی ابھی ڈسیبلڈ یوز ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ڈفرینٹلی بھی ایبلڈ بھی رکھ لو، بٹ یہ ایک کمیونیکیشن کی اصطلاحات ہیں۔ اس سے میں آگے نکل کر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے۔ میرا جذباتی لگاؤ ڈاکٹر شیریں مزاری، اون عباس پپی اور عمران خان کا جذباتی لگاؤ بہت ہی عیاں ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہم یہاں دھرنا دے رہے تھے تو میرے اوپر ذمہ داری دی تھی عمران خان صاحب نے کہ یہاں ڈسیبلڈ لوگوں کا دن منایا جائے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ 126 دن ہم بیٹھے رہے تو ہم نے ہر ایشو کو مختلف انداز سے ہینڈل کیا۔ کہیں عورتوں کا دن منایا، مائنورٹیز کا دن منایا، ڈسیبلڈ کا دن منایا، اور جو محروم طبقات ہیں پاکستان کے اندر ان کے حوالے سے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن زیادہ رہی ہے۔ تو وہ دن عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں، اور میں نے پرسوں ان کو پھر یاد دلایا، انہوں نے کہا بالکل صحیح کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ دن ان کی زندگی کے بہترین دنوں میں تھا جب انہوں نے ڈسیبلڈ کو بلا کر اور یہاں پر ان کے ساتھ گفتگو کی اور بات کی اور اسٹیج پر بٹھایا۔ اس سے آگے چلتے ہوئے جو چیزیں یہاں پر بتائی گئیں، میں اون عباس صاحب آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسسٹو ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے ایک اچھا خلاصہ پیش کیا۔ ڈیٹا کا بھی ذکر کیا، یعنی یہ کیا فگرز ہیں، کتنے لوگ ڈسیبلڈ ہیں، دنیا کے پرسنٹیج کیا ہیں، وہ آپ نے بتایا کہ 15% ہیں۔ اٹک کا آپ نے بتایا کہ 15.5% ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ سروے نہیں ہوا لہٰذا ہمیں احساس نہیں کہ کیا ہے۔ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے میگنیٹیوڈ مسئلے کا ہے کتنا بڑا، اس کے بعد ہم وسائل کے اعتبار سے اور محنتیں اس کے ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو احساس پروگرام کے تحت ایک سروے ہو رہا ہے جو مجھے معلوم تھا کہ مارچ کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ مارچ میں نہیں بلکہ جولائی کے اندر وہ مکمل ہوگا، جب بھی، مگر فگرز وہاں سے ملیں گے۔ میرا اور آپ کا کام رک نہیں سکتا اس انتظار کے اندر۔ تو میں دوسری بات آپ کو مسئلہ اپنا بیان کروں کہ ہمیں ایک گریڈینٹ بھی بنانا پڑے گا کہ کون کتنی ڈسیبلٹی ہے اس کی معاشرے میں، فرام 1 to 10۔ مثال کے طور پر جس بیچارے کی انگلیاں بھی کٹ گئی ہوں وہ بھی ڈسیبلڈ ہے، جس بیچارے کی دونوں ٹانگیں بھی نہ ہوں وہ تو اس سے زیادہ ڈسیبلڈ ہے۔ تو ایک گریڈینٹ ہے کہ اس گریڈینٹ پر حکومت کے وسائل ان کی طرف کس اعتبار سے جائیں گے۔ کوئی پرائرٹائزیشن ہوگا، کوئی سرٹیفیکیشن ہوگا، کوئی نادرہ کا کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا کہ جس بنیاد پر PIA کے اندر نوکریوں کے اعتبار سے یا سفر کے اعتبار سے کوئی سہولیات دی جائیں۔ تو اس کی ایک گریڈینٹ والی میری ایک جد و جہد ہے جس کو میں انشاءاللہ اگلے 15-20 دن کے اندر اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچ لوں گا، کیونکہ جو بھی کام ہم کرنے چلتے ہیں تو پہلے حقیقت دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، پھر ایک اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور ایک ویژن، ٹائم لائنز اور گولز طے کرتے ہیں۔ مسئلہ بہت بڑا، ایک ایک قدم بھی اٹھائیں گے مگر معلوم تو ہو کہ یہ 5 سال میں پورا کریں گے، 10 سال میں پورا کریں گے، 1 سال میں پورا کریں گے۔ یہ پلاننگ ہے حکومت کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ پلاننگ کریں۔ یہ صرف یہی نہیں کہ اگر فرض کیجئے 1 کروڑ آپ کے یہاں ڈسیبلڈ ہیں تو ہم 20-25 ہزار کی خدمت کر کے خوش ہو جائیں، ایسا حکومت نہیں کر سکتی، افراد کر سکتے ہیں کہ جتنے اپنے وسائل ہوں اس اعتبار سے ان کی خدمت کریں۔ اور بچوں بھول نہ جاؤں، جس انداز سے یہاں تلاوت کی گئی، جس انداز سے یہاں نعت پڑھی گئی، میں بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کر بھی، اور بہت اچھے، اور یہ بات یہ دکھاتا ہے
ہم نے پچھلے سال بھی یہاں پروگرام کیا، یہ بات ہی دکھاتا ہے کہ معاشرے کے بڑے اہم ستون ہیں اور بڑے اہم پلر ہیں۔ مگر اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایڈریس کرو، ان کی ڈسیبلٹیز کو دیکھو، مگر معاشرے کے لیے ان کو فنکشنل بنائیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ابھی ایک واقعہ سنایا انہوں نے مثال کے طور پر کہ بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ معاشرے کے اندر بھی یہ تربیت آئے گی کیسے جب ہم یہ اسپیشل لوگوں کو الگ اسکولوں کے اندر رکھیں گے؟ تو معاشرے کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ان بچوں کو بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ معاشرہ کتنا سخت ہے، کیونکہ یہ ایک آئسولیٹڈ ماحول میں چل رہے ہوں گے۔ لہٰذا اس بنیاد کے اوپر میں اس منطقی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال کے اندر اور مسلسل کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیا کوشش کی کہ عام اسکولوں کے اندر ان کے داخلے ہونے چاہیے، کم سے کم 3 ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہوں کیونکہ انٹیلیجنس کوشن ان کا عام بچوں کی طرح ہے، لہٰذا ان اسسٹو ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان کا عام اسکول کے اندر داخلہ ہو۔ جو نابینا ہے، ویژولی امپیئرڈ ہیں، کیونکہ ان کی انٹلیکچول لیولز عام بچوں کی طرح موجود ہیں، تو عام کلاسوں کے اندر ود اسسٹو ٹیکنالوجی ان کا داخلہ ہو۔ تیسرے جو فزیکلی امپیئرڈ ہیں، جو ویل چیئر پر ہیں مثال کے طور پر، ان کا عام اسکولوں میں داخلہ ہو۔ یہ اس وجہ سے انکلوزو بات جو ڈاکٹر مزاری نے بھی کی، انکلوزو بات ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ دا سوسائٹی شوڈ لرن ٹو اکارڈ دیم اے ڈگنیٹی، اور ان کو بھی احساس ہو کہ سوسائٹی کے اندر مل کر چلنے کا ہر ایک کے لیے جو مشکلات ہیں وہی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی اسکولنگ کر لیں، پھر آٹسٹک ڈسلیکسک چلڈرن ہیں، ان کے لیے یقیناً الگ پروگرامز ہوں گے، مگر ان کو بھی ملایا جا سکتا ہے ڈسلیکسک اور آٹسٹک کو، کہ تھوڑی ٹریننگ کے بعد ان کو اسکولوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ چوتھے یہ ہو گئے۔ پانچویں وہ ہوئے جیسے ڈاؤن سنڈروم مثال کے طور پر، یا مینٹل ڈیفیکلٹیز جن کو زیادہ ہوں، ان کے لیے اسپیشل اسکولز ہمیشہ رہیں گے اور رہنے چاہیے۔ مگر آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں نے پڑھا، ایک بچے کے بارے میں، کہ وہ میکڈونلڈز میں 35 سال کی خدمت کے بعد وہ ریٹائر ہوا۔ کیا تھا؟ وہ بچہ پاپ کارن سرو کرنے کا بے انتہا شوقین تھا، وہی اس سے کام لیا جاتا رہا، لہٰذا وہ پاپ کارن سرو کرتا رہا اور 35 سال بعد ریٹائر ہوا۔ ڈاؤن سنڈروم کے بہت سارے بچے بہت ساری ذمہ داریاں معاشرے میں سنبھال سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ برڈن جو بجائے اس کے کہ خیراتی طور پر اٹھایا جائے، اس کو انکلوزیوٹی کے اعتبار سے آپ ان کو اپارچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ اسی چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ٹیفٹا کے اندر بھی اس کا پروگرام ہو کہ جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کا خاص اہتمام ہو، بچے اور بڑے، کیونکہ ہم نے اس ایریا کو نگلیکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے۔ اور اب پہچان کر جب یہ حکومت جو ریاست مدینہ والی حکومت ہے، جو ڈاؤن ٹراڈن پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا چاہتی ہے، چاہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے ہو، کووڈ کے باوجود جو حکومت 1.69 کروڑ خاندانوں کے اندر پیسے بھیج سکتی ہے، غریب ملک ہونے کے باوجود ہم میں وہ جذبہ ہے انسانی خدمت کا، تو اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو مین سٹریم اور بڑوں کو مین سٹریم آف لائف میں لایا جائے۔ ہم نے ڈاکٹر شیریں مزاری اس بات کی گواہ ہے کہ پریسیڈنسی کے نیچے کوئی 26 یونیورسٹیز آتی ہیں، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ بلا معاوضہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی تعلیم کا بندوبست یونیورسٹیز میں بھی کریں۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اسکولوں کے اندر بھی جو پرائیویٹ سیکٹر اسکولز ہیں، پہلے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اسکولز کے اندر یہ ہم اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اور میں منسٹر آف ایجوکیشن پنجاب سے اور
بھی ملاقات میری ہوئی لاہور جا کر، خاص طور پر یہ سیشن میں نے کیا، اور فیڈرل منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن کے ساتھ بھی یہ گفتگو جاری ہے۔ میں شیریں مزاری صاحبہ آپ کی مدد چاہوں گا، اون بپی صاحب آپ کی مدد چاہوں گا کہ کم سے کم اسلام آباد کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سکولز کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ یہاں پر انکلوسیو ایجوکیشن ہو۔ اور جو چیزیں میں ایک تیاری ہم کو بھی کرنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر میں اسکول اونر ہوں تو مجھے لکھا ہوا کک بک مل جائے کہ میں نے اپنے اسکول کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کہ یہ میں ان بچوں کو اپنے ہاں داخل کر سکوں اور ان کی تعلیم کا اہتمام کروں۔ اب آ جائیے ان کی نوکریوں کو، یعنی میں مشکور ہوں گورنر اسٹیٹ بینک کا، انہوں نے کل ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالا۔ میری ان کی ملاقات اور سمینہ الوی کی اور میری ان کی ملاقات ہوئی تھی فروری اسی سال میں، کووڈ سے پہلے جب کووڈ نہیں آیا تھا تو سارے بینکوں کے چیئرمین کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے 2 باتیں کہی تھیں۔ ایک تو ایکسیسیبلٹی بینک میں بڑھائیں، دوسرے آپ کو پتہ نہیں ہے، آج میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس حکومت نے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے لونز کا ایک مخصوص ایک بہت بڑی رقم رکھی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم نے وہ میٹنگ کی تو صرف ایک بینک تھا جو اس کے اندر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو کاروبار کے لیے اور کام کے لیے لونز دے رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے 2-3 مہینے میں، اتفاق سے کووڈ ہو گیا، مگر یہ کہ اب اس کو ہم پرسو کریں گے۔ تو ان کی طرف سے آج یہ بیان آ گیا کہ سارے ایکسیسیبلٹی کے اعتبار سے بینکس اپنا اہتمام کریں، اور بینکس کے ساتھ ہم نے یہ بات کی کہ کم سے کم سندھ کے اندر 5% امپلائمنٹ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک قانون ہے جو شیریں مزاری صاحبہ مجھے ابھی یاد دلا رہی تھی، SECP کا جو 2% کا ہے مختلف جگہوں پر، مگر بٹوین 4 and 5% پاکستان کے اندر امپلائمنٹ دینا ہے۔ آج مجھے یقین ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ڈاکٹر مزاری اور عباس بپی، اور ایک میسج دے رہا ہوں کہ اگر آج یہ امپلائمنٹ دیا جائے تو ہمارے پاس رجسٹر ہی نہیں ہے ڈسیبلڈ کا، وی ول ناٹ بی ایبل ٹو فل دوز سلاٹس۔ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15% ہیں، 15% کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں ان کو ایک طرف کر لیجئے، پھر بھی 10% تو ہوں گے جن کو، مگر ہم نے میچ میکنگ کرنی ہے۔ دیکھو جب امپلائمنٹ کی بھی بات ہے تو اختیار خیر کے طور پر ہم نہیں چاہتے، یہ فنکشنل ممبرز ہیں معاشرے کے، ان کو فنکشنلٹی کے اعتبار سے ہمیں میچ میکنگ ادارے بھی بنانے پڑیں گے کہ جو ڈسیبلڈ پرسن ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اس کو جاب کے لیے تیار کریں۔ اور روٹین جابز نہیں، بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دیں کہ جی ہم آپریٹر لگا دیں گے، نہیں، آپریٹر بھی لگائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام، تو ان کو تیار کریں جو جابز ہیں، اور جابز کو اور امپلائر کو ان کے لیے تیار کریں کہ یہ اسپیشل جاب ہے، لہٰذا اس کی اچیومنٹ ڈفرینٹ ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا جیسے جو ویژولی وہ ہیئرنگ امپیرڈ ہیں ان کو میں KFC نے امپلائی کیا کراچی میں اور لاہور میں اور ہر جگہ، میں نے خود جا کر دیکھا، یہاں ان کے وہ لیبل لگا ہوا ہے کہ دے آر ہیئرنگ امپیرڈ، اور سارا کام ایک ریسٹورینٹ کو وہ ہیئرنگ امپیرڈ لوگ چلا رہے ہیں۔ میں نے ابھی جب کراچی گیا تو ٹیکسٹائل کے اونرز نے مجھ کو یہ بتایا کہ بعض جگہوں پر مشینوں کی آواز اتنی ہے کہ ہم نے ہیئرنگ امپیرڈ کو لگایا، اینڈ دے آر ورکنگ بیٹر and more diligently than the people who are fully with full capabilities۔ تو لہٰذا یہ میچ میکنگ، اور کراچی کے اندر ابھی میں آپ کو یہ خوشخبریاں اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑا کام اس کی طرف پروگریس ہوا، تو میں نے سارے چیمبرز آف کامرس کو بلایا، 7 ہیں کراچی میں، کائٹ ہے، سائٹ ہے، مین چیمبر آف کامرس ہے، سب نے یہ بات کہی کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے فکر کری، ہم 1 مہینے کے اندر آپ کو اپنے یہاں ڈسکرپشن آپ کو دیں گے کہ کتنی جابز اویلیبل ہیں، پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو جن کو ٹرین کرنا ہو تو ہم ٹرین کریں گے اور رکھیں گے۔ تو بہت بڑی بات ہوئی۔ پاکستان یہ امریکن بزنس کاؤنسل ہے، پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل پاکستان کے اندر، جو 60% پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی 1 مہینے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ میچ میکنگ، ٹریننگ اور آئیڈینٹیفیکیشن ان دیر انڈسٹری کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو لگایا جائے، تو اس کے لیے وہ تیاری کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اسلام آباد کے اندر کل ہی میں نے میٹنگ کی، یہ کمشنر CDA کے چیئرمین اسلام آباد کو اور ہاؤسنگ سیکرٹری کو، اور 3 باتیں طے ہوئیں۔
بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. 3 باتیں طے ہوئی. اسلام آباد کو ایگزیمپلی شری مزاری صاحبہ قوانین پاس کر رہی ہیں جو اسلام آباد پر تو امیجیٹلی لاگو ہوتے ہیں. تو 3 باتیں طے ہوئیں. سارے پیومنٹس کو 3 مہینے کے اندر سارے پیومنٹس کو جو فزیکلی امپیئرڈ لوگ ہیں جو ویل چیئر پہ جائیں گے تو وہاں پیومنٹس کے لیے ریمپ بن جائے. فی الحال تو پیومنٹس کے لیے بھی نہیں ہے, اٹھا کر ویل چیئر رکھی جاتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ جتنے نقشے اسلام آباد میں اب پاس ہونے ہیں, اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو فزیکلی امپیئرڈ لوگ ہیں ان کے لیے راستوں کا تعین, ان کے لیے ریمپس اور ان کے لیے جو واش رومز ہیں ان کا ارینجمنٹ نئے نقشوں میں پبلک بلڈنگز کے لیے کمپلسری ہے, نقشہ ہی نہیں پاس ہوگا. 2. تیسرا یہ کہ ایگزسٹنگ بلڈنگز کے اندر کیا کیا جائے. تو اون عباس صاحب آپ یہ ریمپ لے کر آئے ہیں, آپ نے کہا کہ بنانے کی ضرورت نہیں. ہم نے کل ان کو یہ والا بھی ریمپ دکھایا. ہم نے کہا کہ ایگزسٹنگ بلڈنگز کے اندر جو کوریڈورز ہیں, اسلام آباد کی ساری مارکیٹ جو ہیں تقریباً اتنی اونچا ان کا کوریڈور ہے دکان کا, تو وہ سیڑھیاں ہیں. تو لہٰذا یہ طے پایا, میں بھی کوشش کروں گا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر 4 مہینے کے اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر کوریڈور کی انٹری کم سے کم 2 ریمپس فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کے لیے لگا لی جائے. اور آخری بات اسلام آباد کے حوالے سے یہ طے پایا کہ 235 یہاں پر پارکس ہیں, ان پارکس کو فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کے لیے وہاں پہ بھی ریمپس اور اس بات کا اہتمام کیا جائے. تو جو ڈویبلٹی ہے, اون عباس صاحب ماشاءاللہ بہترین کام آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شیری مزاری ماشاءاللہ بہترین کام آپ کر رہی ہیں. اس کے دو ڈائریکشنز ہیں. ایک دنیا میں آپ کو تسلی اور تسکین رہے گی, اور پھر ان چھوٹی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھی ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹینشن ہے ریاست مدینہ, یہ ڈپرائیوڈ لوگوں کے اعتبار سے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کا جو پیغام نکلا وہ اس وجہ سے نکلا کہ وہاں ایکسپلائٹیٹو انسٹیٹیوشنز تھے, ایکسپلائٹیشن ہر اعتبار سے عورت کا, ہر شخص کا. اور یہ جو اسلام آیا تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تھا, یہ ان ڈاؤن ٹراڈن طبقے کو اٹھانے کے اعتبار سے آیا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کا ویژن ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور بچوں فکر نہ کرو, تم معاشرے کا حصہ ہو, ہمارا دل ہو, ہمارے ساتھ ٹوٹل ایمالگمیشن کے ساتھ انشاءاللہ اس حکومت اور یہ سب لوگ جو تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس بات کا اہتمام کریں گے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.